الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ کی تقریباً 89 آیات کی تلاوت اور تفسیر ہو چکی ہے، اور اس کی ابھی تھوڑی سی اس آیت کی یعنی 89 نمبر جو آیت ہے اس میں تفسیر ابھی باقی تھی۔ آپ کو بتایا تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے قسموں کی کچھ اقسام اور ان کا کفارہ ذکر فرمایا ہے۔ لہٰذا اللہ نے ایک تو یمین لغو کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس پر کوئی گرفت نہیں ہے، اور یمین لغو کی آپ کو تعریف بتائی تھی کہ ماضی کی کسی بات پر آدمی قسم کھائے لیکن وہ قسم جھوٹی ہو، لیکن قسم کھانے والے کو خود معلوم نہ ہو کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں، چونکہ اس وقت وہ نادانستہ طور پہ جھوٹی قسم کھاتا ہے، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر گرفت نہیں فرمائی۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہاری قسموں میں سے لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرا آپ کو بتایا تھا کہ مستقبل کے بارے میں کوئی قسم کھائی اور پھر اپنی اس قسم کے خلاف کام کر دیا تو وہ قسم ٹوٹ جاتی ہے اور کفارہ لازم ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ، اور لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان قسموں کے بارے میں مواخذہ فرمائے گا جن کو تم نے مضبوط کیا ہے۔ اور پھر کفارہ ذکر فرمایا کہ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِكُمْ، تو اس کا کفارہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا ہے اس کھانے کے اوسط درجے کے کھانے کے ساتھ جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، او یا پھر کسوتہم، یا انہیں کپڑا پہنانا ہے، او تحریر الرقبہ، یا ایک غلام آزاد کرنا۔ تو اسی پر ہمارا کلام چل رہا تھا کہ 10 مساکین کو کھانا کھلانا کا مطلب یاد رکھیں کہ وہ 10 مساکین، مسکین مانے غریب آدمی، اور جو مسکین کی شرعی تعریف ہے وہ تو آج شاید ہی کوئی ڈھونڈے سے مسکین نہیں ملے گا، یعنی جس کے پاس اگلے وقت کا کھانا بھی نہ ہو، یہ ویسے مسکین کی تعریف ہوتی ہے، لیکن ایسے آدمی کو تلاش کرنا بہت مشکل ہے۔ تو کوئی جو غریب قسم کے ہوں ان میں سے 10 جو بالغ ہیں انہیں صبح اور شام کا کھانا کھلانا ہوگا۔ 10 کو بٹھا کے کھلا دیں، صبح اور شام 2 ٹائم کھانا کھلانا ہوگا، جو صبح ہیں وہی شام کو ہونے چاہیے، یہ بھی ضروری ہے۔ اور اگر ایسا کرنا چاہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک ہی مسکین کو کھانا کھلائیں 10 روز تک، یعنی ایک روز بلا لیں، صبح شام کا کھانا کھلایا، پھر دوسرے دن 10، اس طرح 10 دن پورے کر لیں۔ اور یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار یہ ہوتی ہے تقریباً جو آپ گھر میں آٹا کھاتے ہیں اس کے 2 کلو 50 گرام آٹا یا اس کی قیمت، یہ آپ 10 قیمتیں لے کر کسی ایک ہی فقیر کو دے سکتے ہیں یا 10 فقراء کو دے سکتے ہیں۔ تو گویا کہ ایک صدقہ فطر کی مقدار یہ ایک دن کے 2 وقت کھانے کے برابر ہوتی ہے۔ تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو 10 صدقہ فطر کی مقدار اگر آپ دے دیں گے تو کفارہ ادا ہو جائے گا۔ دوسرا کپڑا پہنانا ہوتا ہے۔ کپڑا پہنانے کا مطلب اتنا کپڑا جو اکثر بدن کو ڈھانپ سکے، جو آپ آسان سے سمجھ لیں کہ کرتا شلوار وغیرہ کم از کم دینی ہوگی، ٹوپی اور رومال وغیرہ اس میں شامل نہیں ہوتا، تو اگر 10 مساکین کو اوسط درجے کا کپڑا پہنا دیا تو یہ بھی کافی ہے۔ یا پھر ایک غلام آزاد کرنا، لیکن اب غلاموں کو آزاد کرنے کا یعنی غلاموں کا دور ہی نہیں ہے تو آزاد کرنا ممکن نہیں، تو ان دونوں کاموں میں سے کوئی ایک کام تو ہمیں کرنا ہوگا، اس میں چوائس ہے کیونکہ درمیان میں آؤ کا لفظ آ گیا، یا یہ۔ آگے ارشاد فرمایا کہ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، پھر جو شخص نہ پائے یعنی کھانا یا کپڑا نہ پائے تو 3 دن کے روزے رکھنا ہے۔ تو اب یاد رکھیں کہ سب سے پہلے ترتیب تو یہی ہے کہ آپ 10 مسکین کو کھانا کھلا دیں یا انہیں کپڑا پہنا دیں یا ایک غلام آزاد کریں، پھر اگر ان میں سے کچھ نہ پائیں تو 3 روزے رکھیں۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی کھانا کھلانے پر قادر ہے، کپڑا پہنانے پر قادر ہے اور وہ ان چیزوں کو ترک کر کے جان بوجھ کے چھوڑ کر روزے رکھے گا تو اس سے کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ روزوں سے قسم کا کفارہ فقط اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب آدمی کے پاس نہ تو مال ہو کہ وہ کھانا کھلائے اور کپڑا پہنائے، پھر یہ روزے کفایت کریں گے۔ ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھاؤ۔ تو اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ قسم کھاؤ تو کفارہ دے دو، بلکہ مطلب کیا ہے، قسم کھاؤ اور پھر اس کو توڑ دو تو پھر یہ تم پر کفارہ لازم ہوگا۔ اسی لیے فقہ حنفی کے روح سے قسم کھانا
یہ کفارے کا سبب نہیں ہوتا کہ فوراً کفارہ لازم ہو جائے، بلکہ قسم توڑنا کفارے کا سبب بنتا ہے۔ وَاحْفَظُوا أَيْمَانِكُمْ، اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اسے مت توڑو، جان بوجھ کر جب تک کوئی شرعی وجہ نہ ہو اسے نہیں توڑنا چاہیے۔ اور یہ بھی حفاظت کرنے کا مطلب ہے کہ قسم کھاؤ ہی نہیں مستقبل کے بارے میں، تو حفاظت رہے گی، قسم ٹوٹے گی نہیں۔ اور یہ جو عرض کیا گیا کہ بغیر کسی شرعی وجہ کے قسم کو نہ توڑا جائے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کچھ شرعی وجوہات بھی ہوں گی جس کی بنا پر قسم توڑنا جائز ہوگا، جس کی ایک مثال میں نے پچھلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی۔ اب تھوڑی سی تفصیل مزید اور سماعت فرما لیں۔ قسم توڑنا بعض صورتوں میں لازم ہو جاتا ہے، فرض ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر انسان نے کسی فرض یا واجب کردہ عبادت کو نہ کرنے کی قسم کھائی ہو، کہ معاذ اللہ کسی نے کہا خدا کی قسم میں اب نماز نہیں پڑھوں گا، تو اس پر فرض ہے کہ اس قسم کو توڑ دے اور نماز پڑھے، لیکن کفارہ اب بھی لازم ہوگا۔ دوسرا، ایک اور صورت میں اس پہ واجب ہوتا ہے قسم توڑنا، جب یہ کسی گناہ کے کرنے کی قسم کھا لے، کہ معاذ اللہ کسی نے کہا خدا کی قسم میں ضرور چوری کروں گا، تو اب اس قسم کو توڑنا لازم ہے، یعنی زندگی بھر چوری نہ کرے اور اپنے قسم کا کفارہ ادا کرے، یہ لازم ہوگا اس کے اوپر۔ اور بعض صورتوں میں قسم کا توڑ دینا اچھا ہوتا ہے، مستحب ہوتا ہے، یہ اس صورت میں ہوتا ہے جب اس سے بہتر صورت کوئی ہمارے سامنے موجود ہو۔ یہ جیسے مثال کے طور پہ کسی نے کہا کہ میں فلاں رشتہ دار سے قطع تعلق کر لوں گا، تو یہ قطع تعلق کرنا ممنوع ہوتا ہے، تو پھر وہ قسم کو توڑ دے، یہ بہتر ہے۔ اسی طرح اس نے یہ قسم کھا لی کہ خدا کی قسم میں فلاں چیز اب آئندہ نہیں کھاؤں گا، اور ہے وہ حلال چیز، تو بہتر ہے قسم توڑ دے، یہ اچھا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک حلال چیز کو خواہ چھوڑ دینا مناسب نہیں ہوتا۔ تو اس طرح بعض صورتوں میں قسم کو توڑ دینا واجب، فرض یا مستحب ہوتا ہے، وہاں پر اب قسم کی حفاظت کا حکم نہیں ہے۔ یہ وہیں پہ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ کا حکم وہیں پر ہوگا کہ جہاں پر قسم کو نہ توڑنا اور توڑنا دونوں برابر ہوں، تو اس مقام پر اس قسم کی حفاظت کا حکم ہے کہ مت توڑو، اس کی حفاظت کر لو، اور دیگر مقامات پر اس کے شرعی تقاضوں کے مطابق حکم پر عمل کیا جائے گا۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ، اس کا احسان تسلیم کرو۔ کیونکہ یہاں پر دیکھیے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفارہ بیان فرمایا، اس میں جو سہولتیں اور آسانیاں دی ہیں، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ یہ قصور ہمارا ہے، قسم ہم نے کھائی اور اس پر قسم توڑ دینے پر کہ اللہ کا نام ذکر کر کے اپنی بات کو پختہ کیا اور پھر اس کو قسم کو توڑ دیا، یہ ایک بے ادبی ہے، اور اس بے ادبی پہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو بہت سخت سزا مقرر کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی غریبوں کا بھلا رکھا، یا خود قسم کھانے والے کا بھلا ہے۔ غریبوں کا بھلا اس صورت میں ہے جب آپ مال کے ذریعے کھانا کھلا رہے ہیں یا کپڑے پہنا رہے ہیں، اور رکھنے والے خود اس شخص کا بھلا اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر یہ 3 روزوں کے ذریعے قسم کا کفارہ ادا کرے تو روزے قہر نفس کا سبب بنتے ہیں، نفس مغلوب ہوتا ہے، تب بھی اسی کو فائدہ ہو رہا ہے، تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ محض شراب اور جوا اور بت اور پانسے پھینکنا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی ناپاک ہیں شیطانی کام میں سے، یعنی شیطانی کاموں میں سے ناپاک چیزیں ہیں۔ ایک تو شراب ارشاد فرمائی، خمر والمیسر اور جوا، اور تیسرا انصاب یعنی بت وغیرہ، اور ازلام یعنی پانسے پھینکنا۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ نے عمل شیطان میں سے ناپاک اور گندگی قرار دیا، اور آگے واضح طور پہ حکم ہے فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو تم ان سب سے اجتناب کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو ایک تو اس میں خمر کو منع کیا گیا۔ یاد رکھیں کہ شرعاً خمر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انگور کا وہ رس جس کو آگ پر نہ پکایا گیا ہو، جب وہ خود بخود ابلنے لگ جائے، جوش مارنے لگ جائے، تو اس میں نشہ پیدا ہوتا ہے، اس کو خمر کہتے ہیں۔ اس کا عموماً تیار کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ انگوروں کو لے کر اسے کسی برتن میں بند کر دیا جاتا ہے، اس کو زمین میں دفنا دیتے ہیں، تو کافی عرصے بعد جب وہ اندازہ ان کو ہو جاتا ہے جو شراب بنانے والے ہیں کہ وہ سڑ گئے ہوں گے، گل گئے ہوں گے، تو جب یہ گل سڑ جاتے ہیں تو ان میں خود بخود ابال پیدا ہوتا ہے، جوش پیدا ہونے لگ جاتا ہے، اوپر جھاگ سے آ جاتے ہیں، اور اب جو یہ اندر پانی موجود ہوتا ہے یا انگوروں کا رس موجود ہوتا ہے، اس میں نشہ پیدا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ ہے حقیقتاً خمر،
تو اس کو اللہ تبارک و تعالی نے منع فرمایا۔ اس خمر کا ایک ایک قطرہ حرام اور ناجائز ہے، چاہے نشہ دے یا نہ دے، اور اس کا ہر قطرہ نجاست غلیظہ ہے، یعنی ناپاک ہے، پیشاب کی مثل ناپاک ہے۔ تو اس کو اللہ نے ایک تو منع فرمایا۔ دوسرا جوئے کو، جوئے کی آسان سی تعریف یہ سمجھ لیں کہ دو جانب سے پیسہ لگا ہو اور اگر انعام نہ نکلے تو پیسہ ضائع ہو جائے، اس کو جوا کہتے ہیں، یعنی ایک آدمی کا پیسہ ضائع ہو جائے، جوا ہے۔ جیسے آج کل لاٹری کے ٹکٹ وغیرہ ہیں، یہ کہ آپ کوئی ٹکٹ لے لیں، اگر وہ انعام نکل آیا تو بہت بڑا انعام ہوگا، نہیں نکلا تو آپ کا پیسہ ضائع ہو گیا۔ ابھی چاہے یہ بچے کر رہے ہوں چاہے بڑے کر رہے ہوں، یہ ممنوع ہوگا اور جوئے میں ہی شامل ہوگا۔ ہاں اگر ایسا ہو کہ آپ نے لیا، انعام نہیں نکلا تو آپ کو کچھ مل گیا، جیسے انعامی بانڈ ہے کہ اگر انعام نہیں نکلتا تو اس بانڈ کے پیسے تو آپ کو بہرحال مل جائیں گے، تو یہ جائز ہے، اس لیے کہ اس میں جوئے والا معنی متحقق نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے جیسے آج کل یہ اسکیمز وغیرہ نکلتی ہیں کہ آپ فلاں مثلا گھی کا ڈبہ خرید لیجئے اور اسکریچ کریں اس کو تو نمبر نکلے گا، اگر آپ کا انعام نکل آیا تو ٹھیک ہے، آپ کو اتنا انعام بھی مل جائے گا۔ اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے اگر کسی نے اس چیز کو خریدنے کا بالکل ارادہ نہیں ہے، فقط انعام کے حصول کا ارادہ ہے، وہ چیز اس کی ضرورت کی نہیں ہے، وہ بیکار چلی جائے گی، تو بھی جوئے والا معنی متحقق ہو جائے گا کہ نہیں، اگر انعام نکلا تو پیسے گئے۔ اور اگر مقصود چیز ہی ہے، اصل چیز ہے، اور سوچا چلو اگر نکل آیا تو ضمن انعام بھی ہمیں مل جائے گا، جس سے مثلا گھی، آٹا وغیرہ سب گھروں کی ضرورت ہے، اب اس کے لیے کوئی انعامی اسکیم لے لی، یعنی آٹا وغیرہ خرید لیا، گھی وغیرہ خریدا کہ چلو ہو سکتا ہے انعام بھی نکل آئے، تو یہ اب جوئے میں شامل نہیں ہوگا۔ اس لیے توجہ رکھیں۔ والانصاب اور بت اور والازلام اور پانسا پھینکنا، پانسے سے مراد ہر وہ چیز کہ جس کو پھینکنے کے بعد یہ بھی جوئے کی ایک شکل ہی ہوتی تھی کہ وہ مثلا جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ جیسے لڈو کے دانہ یوں ایک شخص نے دو چار لے کے یوں پھینکے، یہ اتنے اب نمبر گن لیے اتنے ہو گئے، اب دوسرا بھی پھینکے گا، اس کے اگر نمبر اس سے زیادہ یا کم ہو گئے وہ جیت گیا اور وہ سارا مال وہ لے جائے گا، تو یہ بھی چونکہ جوئے کی ایک شکل تھی، یہ بھی منع کر دی گئی۔ اور ان سب کو فرمایا کہ یہ شراب پینا، جوا کھیلنا، بتوں کی عبادت کرنا یا بت بنانا اور اسی طرح پانسے وغیرہ پھینکنا، یہ شیطانی عمل میں سے ناپاک ہیں۔ فَاجْتَنِبُوهُ، اس سے اجتناب کرو، ان تمام سے اجتناب کرنا ہوگا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو واضح طور پہ امر کا صیغہ فَاجْتَنِبُوهُ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بتائیے شراب کہاں ممنوع قرار دی گئی ہے، وہ یہاں ممنوع قرار دی گئی ہے۔ فَاجْتَنِبُوهُ امر کا صیغہ ہے، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، واجب اور فرض ہے کہ انسان شراب نہ پیے، شراب کو ترک کر دے، شراب کا پینا گناہ کبیرہ ہے۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، محض شیطان تو اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کو پیدا کر دے، واقع کر دے شراب میں اور جوئے میں، اور روک دے تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے ذکر اور نماز سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جوئے اور شراب کا ایک نقصان یہاں پر بیان فرمایا کہ یہ دراصل شیطانی چونکہ عمل ہیں، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے انسان ایسا کرتا ہے، اور شیطان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جوئے اور شراب کے ذریعے تمہارے درمیان بغض اور عداوت کو پیدا کر دے، کیونکہ جب جوا ہوتا ہے تو ضرور آپس میں عموماً جھگڑا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ایک کماتا جاتا ہے دوسرا خالی ہوتا جاتا ہے، تو بغض پیدا ہو جاتا ہے سامنے والے سے متعلق، عداوت، دشمنی پیدا ہوتی ہے اور بعض اوقات قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے۔ اسی طرح جب آدمی شراب پیتا ہے تو شراب پینے کے بعد اس سے ایسی حرکات کا صدور ہو جاتا ہے جس کی بنا پر دشمنیاں جنم لیتی ہیں، مثلا شراب حالت نشہ میں کسی کو بہن کو چھیڑ دیا، کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیا، کسی کو اور برا بھلا کہہ دیا، گالیاں بک دیں، تو اس سے بھی دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، مار پیٹ تک نوبت پہنچتی ہے، بعض اوقات قتل و غارت تک بھی نوبت پہنچ جاتی ہے۔ اور فرمایا کہ ان شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان چاہتا ہے کہ تم اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاؤ، تمہیں روک دے اور نماز سے روک دے۔ تو ایسے ہوتا ہے جب آدمی جوا کھیلنے بیٹھتا ہے تو اس کے نشے میں، اس کے مزے میں پھر وہ نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے۔ یہی شراب کا معاملہ ہے کہ حالت نشہ میں انسان کوئی کام نہیں کر پاتا اور ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، لہٰذا اللہ نے اس کو منع فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شراب اور جوا یہ ممنوع بھی ہیں اور اس کے دنیاوی نقصانات بھی ہیں، اخروی نقصانات بھی ہیں، لہٰذا اجتناب بہتر ہے۔ اس لیے آگے اللہ نے سوال فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کیا تم رک گئے، کیا تم باز آ گئے، یعنی تم نے حکم مان لیا؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کا حکم مانیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی ہمیں سخت سزا دے گا۔
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَاحْذَرُوا، اور ہوشیار رہو، اپنی حفاظت کرو، اپنی دامن احتیاط تھام کر رکھو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ، پھر اگر تم منہ پھیرو، فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، تو پھر یہ اچھی طرح جان لو کہ ہمارے رسول تک تو فقط واضح طور پہ پیغام کا پہنچا دینا ہی لازم ہے۔ ان کا کام منوانا نہیں ہے، ان کا کام ہے آپ تک پیغام کو پہنچا دینا۔ انہوں نے اپنا کام پورا کر لیا، وہ قابل گرفت نہیں ہوں گے۔ تم لوگوں نے ان کے پیغام کو قبول نہیں کیا، لہذا تمہاری گرفت ہوگی، سزا ملے گی۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور ان لوگوں پر کوئی گناہ نہیں ہے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، اس صورت میں کہ جو انہوں نے چکھ لیا ماضی میں، اذا متقوا، جبکہ وہ ڈرے اور بچ گئے، وآمنوا، اور ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام میں آپس میں یہ بحث شروع ہوئی، اور اس میں وہ پریشانی کا شکار ہو گئے کہ جو صحابہ یا جو لوگ حالت ایمان میں آئے اور پھر اس سے پہلے کہ شراب کا حکم نازل ہوتا وہ شراب پیتے تھے اور پھر وہ وفات پا گئے، ان کا کیا ہوگا؟ تو ان کے بارے میں پھر آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ ایمان لے آئے تھے سابقہ زمانے میں، انہوں نے نیک اعمال کیے تھے، پھر وہ ڈرتے رہے، اور اگر بالفعل شراب پیتے بھی فوت ہوئے تو چونکہ اس ٹائم یہ حکم نازل نہیں ہوا تھا، لہذا ان کی گرفت نہیں ہوگی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا جو ایمان لائے، انہوں نے نیک اعمال کیے، اس صورت میں کہ انہوں نے اس کو چکھا ہو، کوئی جوا کھیلا ہو یا شراب پی ہو، اذا متقوا، جبکہ یہ پرہیزگار ہوئے، وآمنوا، اور انہوں نے ایمان قبول کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر وہ پرہیزگار ہوئے اور ایمان لے کر آئے، ثم اتقوا واحسنوا، پھر وہ پرہیزگار ہوئے اور انہوں نے نیک عمل کیے، نیک اعمال اختیار کیے۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کو، نیک کام کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہاں پہ آپ غور کریں گے تو 3 دفعہ اتقوا کے الفاظ استعمال ہوئے کہ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا واحسنوا۔ تو مفسرین نے فرمایا کہ پہلے والے جو بچنے، متقوا یعنی بچنا، اس تقوی سے ہے بچنا، پرہیزگاری کرنا، پرہیز کرنا، احتیاط اختیار کرنا، اس سے مراد ہے شرک اور کفر۔ دوسرا جو ہے اس سے مراد ہیں یہی شراب اور جوئے وغیرہ، اور تیسرا جو بچنے سے مراد ہے بقیہ تمام حرام چیزیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان میں سے جو شرک اور کفر سے بچا، پھر ایمان لے آیا، اس نے نیک اعمال کیے، پھر شراب اور جوئے سے بچا اور ایمان پر استقامت پذیر رہا، اور پھر وہ دیگر حرام کاموں سے بچا، وہ احسنوا، اور نیک عمل بھی کیے، تو واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنین کو محبوب رکھتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ضرور شکار میں سے کسی شے کے ساتھ آزمائے گا، تنالہ ایدیکم ورماحکم، جو تمہارے ہاتھوں کے قریب ہیں اور تمہارے نیزوں کے قریب ہیں، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کی پہچان کروا دے کہ تم میں سے کون غیبی طور پہ، پوشیدہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ یہ صحابہ کرام سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا، صحابہ کرام حالت احرام میں تھے، جب یہ حدود حرم میں داخل ہو گئے تو یہ شرعی قانون ہے کہ حدود حرم میں خشکی کا شکار کرنا منع ہے۔ وحشی جانور، وحشی جو انسان سے غیر مانوس ہوں، چاہے وہ ہرن ہو یا کوئی اور ہوں، اس کا شکار کرنا منع کر دیا گیا تھا، اور اسی طرح حلال جو پرندے ہیں، کبوتر وغیرہ، ان کا شکار منع تھا۔ اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حالت احرام میں حدود حرم میں داخل ہوئے تو اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ان کی طرف متوجہ ہوئی کہ یہ غیر مانوس جانور ان کی طرف متوجہ ہو گئے، اور کثرت کے ساتھ، یعنی اتنے کثیر کہ ہاتھ بڑھاتے تو پکڑ لیتے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا لہٰذا انہوں نے شکار نہیں کیا اور اس آزمائش میں پورے اترے۔ اس کو اللہ نے یہ بیان فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں شکار میں سے کسی شے کے ساتھ ضرور آزمائے گا، وہ شکار کہ جو تمہارے ہاتھوں تک پہنچ گیا، تمہارے نیزوں تک پہنچ گیا، تاکہ وجہ بتا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہارا پہچان کروا دے، تمہارا امتحان لے لے کہ کون تم میں سے پوشیدہ طور پر، غیبی طور پہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔
اس پہ انشاءاللہ مزید کلام ہوگا اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔